دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس فرسٹ ایئر کی انگلش بک سے لیسن نمبر 13 جو کہ ایک پوئم ہے اوزمینڈیاز، آج ہم اس کی اسیلو بیسڈ کویسچنز اور آنسرز کرنے والے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کویسچن نمبر فرسٹ ہے، واٹ از دا ٹائٹل آف دا پوئم اینڈ ہو از دا پوئٹ؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ نظم کا عنوان کیا ہے اور شاعر کون ہے؟ تو اس کا آنسر ہے دا ٹائٹل آف دا پوئم از اوزمینڈیاز اینڈ اٹ از ریٹن بائی پرسی بائشی شلی۔ یعنی جواب کا مطلب یہ ہے کہ نظم کا عنوان ہے اوزمینڈیاز اور اسے پرسی بائشی شلی نے لکھا ہے۔ کویسچن نمبر 2 ہے، واٹ از دا تھیم آف شلیز اوزمینڈیاز؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ شیلے کی اوزمینڈیاز نامی پوئم کا موضوع کیا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے دا تھیم آف شیلیز پوئم از دا ٹیمپرری نیچر آف پاور اینڈ دا شور ڈکلائن آف آل ہیومن اچیومنٹس۔ جواب کا مطلب یہ ہے کہ شیلے کی نظم کا موضوع طاقت کی عارضی نوعیت اور تمام انسانی کامیابیوں کا یقینی زوال ہے۔ اچھا جی، سوال نمبر 3 ہے، ہاؤ ڈز دا ٹریولر ڈسکرائب دا اسٹیچو ان دا ڈیزرٹ؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ مسافر صحرا میں مجسمے کو کیسے بیان کرتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے The traveler describes seeing 2 huge stone legs without a body and a broken face lying nearby in the desert۔ یعنی جواب کا مطلب یہ ہے کہ مسافر نے صحرا میں قریب ہی پڑی ہوئی پتھر کی 2 بڑی ٹانگیں اور جسم کے بغیر ایک ٹوٹا ہوا چہرہ دیکھا۔ سوال نمبر 4 ہے، what does the shattered visage of Ozymandias convey؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ اوزمینڈیاز کا جو بکھرا ہوا چہرہ ہے وہ کیا بتاتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے دا بروکن ویزج اور فیس آف اوزمینڈیاز شوز اے فراؤن wrinkled lips اینڈ a sneer which suggests his arrogance and pride even in a ruined status۔ جواب کا مطلب یہ ہے کہ اوزمینڈیاز کا جو ٹوٹا ہوا چہرہ ہے وہ سنیئر، ٹھیک ہے، جو چہرے پر اس قسم کے آثار بن جاتے ہیں جس سے بندہ تکبر اور غرور والا دکھائی دیتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں، اور جریب والے ہونٹ، ٹھیک ہے، رنکل لپس جو ہے جریب والے ہونٹ، اور تھنس کو ظاہر کرتا ہے جو تباہی میں بھی، یعنی تباہی والی جو حالت ہے اس میں بھی اس کے تکبر اور غرور کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا جی، کویسچن نمبر 5 ہے، وچ ایموشنز ڈز دا اسکلپٹر آف دا اسٹیچو ایکوریٹلی کیپچر؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ جو مجسمے کو بنانے والا ہے وہ کن جذبات کو بڑے اچھے طریقے سے پکڑتا ہے یا وہ نقل کرتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے دا اسکلپٹر ایکوریٹلی کیپچرز دا ایموشنز آف ایروگنس اینڈ اتھارٹی ان دا اسٹیچوز فیچرز۔ جواب کا مطلب یہ ہے کہ مجسمہ ساز مجسمے کے خصوصیات میں تکبر اور اتھارٹی کے جو جذبات ہے اس کو بڑے درست طریقے سے قید کرتا ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، what is the significance of the inscription on the pedestal؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ پیڈسٹل یعنی جو نیچے والا حصہ ہے اس اسٹیچو کا، اس پر لکھی ہوئی تحریر کی کیا اہمیت ہے؟ تو اس کا آنسر ہے the inscription on the pedestal boasts of Ozymandias' greatness and warns others to admire his works with fear۔ جواب کا مطلب یہ ہے کہ پیڈسٹل پر لکھا ہوا اوزمینڈیاز کی عظمت پر فخر کرتا ہے اور دوسروں کو خبردار کرتا ہے کہ وہ خوف کے ساتھ اس کے کاموں کی تعریف کریں۔ یعنی پیڈسٹل پر جو چیزیں لکھی گئی ہے وہ اوزمینڈیاز کی بڑھائی پر فخر کرتا ہے اور دوسرے لوگوں کو وہ خبردار کرتا ہے کہ وہ خوف کے ساتھ ساتھ یا ڈر کے ساتھ اس کے کاموں کی تعریف کریں۔ اچھا جی، کویسچن نمبر 7 ہے، what does Ozymandias proclaim about his own greatness through the inscription؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ اوزمینڈیاز لکھائی کی مدد سے یا کے ذریعے سے اپنی عظمت کے بارے میں کیا اعلان کرتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے Ozymandias proclaims himself as the mighty king of kings, urging others to admire his works and despair at their own insignificance۔ جواب کا مطلب یہ ہے کہ اوزمینڈیاز اپنے آپ کو بادشاہوں کے طاقتور بادشاہ کے طور پر اس کا اعلان کرتا ہے، دوسروں کو اس کے کاموں کی تعریف کرنے اور ان کی اپنی اہمیت پر مایوسی کی تلقین کرتا ہے۔ اچھا جی، سوال نمبر 8 ہے، what is the fate of Ozymandias' empire and monuments؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ اوزمینڈیاز کی سلطنت اور اس کے یادگاروں کی قسمت کیا ہے، یعنی اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے پھر؟ تو اس کا آنسر ہے the empire and monuments of Ozymandias have crumbled into decay, leaving nothing but vast empty desert sands۔
تو جواب کا مطلب یہ ہے کہ اوزیمینڈیس کی سلطنت اور اس کی یادگاریں ختم ہو چکی ہے، بوسیدہ ہو چکی ہے، جس سے صحرا کے وسیع ریت کے سوا کچھ نہیں بچا ہے۔ کویشچن نمبر 9 ہے ہاؤ ڈز دا پوئٹ ڈسکرائب دا سراؤنڈنگز آف دا روئن اسٹیچو؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ شاعر تباہ شدہ مجسمے کے گرد حالات کو کیسے بیان کرتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے دا پوئٹ ڈسکرائب دا سراؤنڈنگز ایز باؤنڈلیس اینڈ بیرن ود اونلی اینڈلیس سینس اسٹریچنگ فار اوے فرام دا روئن اسٹیچو۔ جواب کا مطلب یہ ہے کہ شاعر نے ارد گرد کے ماحول کو بے حد بنجر کے طور پر بیان کیا ہے، جس میں تباہ شدہ مجسمے سے صرف لامتناہی ریت پھیلی ہوئی ہے۔ یعنی شاعر نے ارد گرد کے ماحول کو اس طرح بیان کیا ہے کہ وہ لامتناہی ہے، یعنی بڑے حد تک بنجر ماحول ہے، اور اس میں تباہ شدہ مجسمہ جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، اور جہاں تک نظر پھیلتی ہے وہاں تک ریت ہی ریت ہے۔ سوال نمبر آخری ہے، یعنی نمبر 10 ہے وٹ از دا اوور آل موڈ کریٹڈ بائی دا پوئٹس اینڈنگ؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ نظم کے اختتام سے مجموعی مزاج کیا بنتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کا جو آنسر ہے وہ ہے the overall mood of the ending is very sad, which tells us about the temporary nature of human achievements in the face of time۔ جواب کا مطلب یہ ہے کہ اختتام کا مجموعی مزاج بہت افسوسناک ہے، جو ہمیں وقت کے سامنے انسانی کامیابیوں کی عارضی نوعیت کے بارے میں بتاتا ہے۔ تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ کسی بھی جگہ پر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھیے گا، انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جواب دوں گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔